السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی داستان مصیبت کے ایمان افروز واقعے کی تفصیل کے بارے میں بتاؤں گی، جس میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب پیدا ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیعہ سے ہوا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حالہ بنت خویلد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے۔ یہ نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئی تھیں، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کر لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائی ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اکسایا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دیں، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسیری بدر سے رہائی پاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کی اجازت دے دے گا۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاحمت حبار بن اسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ حبار بن الاسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جرم معاف کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی منقبت میں فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، اس لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیر و ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے اور اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزرے تھے، اس قافلہ کا تمام سامان ضبط کر لیا گیا، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچے تو نماز کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بھی کچھ آواز سنی جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ حاصل تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو ہر دانہ مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اس سے فرمایا، بیٹی، ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو تو اسے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی کے متعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہو تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کر آؤ، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچے اور ہر ایک شخص کی ذرا ذرا چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم تو وفی و کریم نکلے۔ تب ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی حال اسلام روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے، اب میری ذمہ داری نہ رہی تو میں اب خلط اسلام سے ملبس و مزین ہوتا ہوں۔
اور مدینہ کو روانہ ہوں۔ وہ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔